الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات علماء کرام، قابل قدر، لائق عزت، جلیل القدر حاضرین جلسہ، ابھی آپ بڑی پرمغز، بڑی مؤثر، بڑی بلیغ تقریر سماعت فرما رہے تھے. اس مقام پر آپ حضرات کو اور مجھ ناچیز کو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، وہ خالص دینی، تبلیغی، اصلاحی، تعلیمی اور علمی کام. ابھی آپ حضرات کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ جس موضوع اور جس مرحوم کے نام نامی سے اس جلسے کو منسوخ کیا گیا ہے، اس کا جذبہ، اس کا درد، اس کی تڑپ تعلیم اور تعلم، قرآن مجید کی اہمیت میں بیان کی گئی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ افضل وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے یا قرآن کو پڑھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو کائنات کو بنانے کے بعد اس نے ایک نظام بنایا جس کو نظام قدرت کہا جا سکتا ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، آگ، پانی، ہوا، رنگ اور بو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بات میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سورج اللہ کے حکم کے ماتحت چلتا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. ہر چیز اپنے منزل مطلوب تک، منزل مقصود تک سفر کر رہی ہے. ہر چیز اپنے مقررہ دائرے میں گردش کر رہی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سورج اپنے حساب سے چل رہا، چاند اپنے حساب سے گردش کر رہا، زمین سے پیدا ہونے والے پودے، درخت، گھاس اللہ کے حکم کے تابع، والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے آسمان کو بلند کر دیا، آسمان کو اس نے بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہم وسیع القدرت ہیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو زمین کو ہم نے بچھایا. کیسے بچھایا؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. زمین کو ہم نے بچھایا اور کیا خوب بچھانے والے ہیں. زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پھر زمین میں قدرتیں پیدا کی. فیہا فاکہہ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو زمین سے تمہارے لیے ہم نے کیسی کیسی چیزیں تمہارے رزق کے لیے مہیا کر دی، پیدا کر دی ہیں. تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. اللہ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. زمین میں ہمارے قدرت اور ہمارے کمال عظمت کی نشانیاں تم کو نظر آئیں گی. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو تم کو پیدا کرتا ہے وہ صرف ایک ذات ہے، جو تمہارے لیے روزی دینے والا ہے وہ ایک ذات ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. جو تم اگاتے ہو اس کو تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. جب تم میاں بیوی ملتے ہو تو بچے کو تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم برسانے والے ہو یا ہم برسانے والے ہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت کی دلیلیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو جب بنایا تو ایک نظام قدرت پیدا کیا. وہ کیا ہے نظام قدرت؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت